अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज ख़बरें और बातें तो बहुत सी हैं करने की, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भी सामने रहता है। इस दौरान 10 से 12 मिनट की वीडियो में जो कुछ गुफ्तगू हो सकी इंशाल्लाह करेंगे। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बयान दिया है कि अगर मौजूदा हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा तो बता दें। नवाज़ शरीफ से कहूँगा कि आज ही इलाज ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आ जाएं। इस पर बड़ी लय दय हो रही है और ये तनकीद की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब का जीना मरना शायद मुल्क से बाहर है और वो सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत करने के लिए आते हैं। जहाँ तक कि जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है की बात है, तो इसकी मिसाल आपके सामने ये है कि उनकी जो डेथ एग्ज़ाइल में हुई, वो उस डेड बॉडी की तदफीन के लिए भी उसको पाकिस्तान लेकर आए। हालांकि सऊदी अरब में उनके वालिद की तदफीन की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान लाकर उनकी तदफीन की। उनकी अहलिया जो इलाज के लिए बरतानिया में थी, जब वहाँ उनकी वफ़ात हुई तो वो उनको भी उन्होंने पाकिस्तान लाकर उनकी तदफीन की। जिनके कब्रें, जिनके बुज़ुर्ग पाकिस्तान में मदफून हों, उनके लिए कहना कि उनकी पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, एक ऐसी मुज़क्किर खेज़ बात है कि इस पर क्या मिसाल दी जा सकती है कि क्या उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ है जो उसामा की मखबरी करके फिर वाशिंगटन जाके बसते हैं और जो रिटायरमेंट के बाद पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजेस चलाते हैं और अपनी फैमिलियों समेत अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की नेशनलिटी लेते हैं और वहाँ जाकर अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारते हैं। चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, इनकी जड़ें भी पाकिस्तान में हैं, इनकी कब्रें भी पाकिस्तान में, इनका जीना मरना, इनकी खुशियाँ गमियाँ सब पाकिस्तान में। और उन्होंने ये जब भी इक़्तिदार में आए, अपने मुख्तसर तरीन दौर में तमाम तर रुकावटों के बावजूद इन्होंने डिलीवर किया और पायदार तरक्की के जितने भी काम हैं या पायदार दिफा के जितने भी काम हैं, उनको अगर गिनना शुरू किया जाए तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हिस्से में ही आएंगे। इन दो जमातों को निकाल दें तो पीछे मार्शल की दहशत गर्दी, बम धमाके और मुल्क की तबाही और मुल्क का 2 लाख होना ही बाकी बचता है। और ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसको भी अगर कोई पीपीटीआई के सपोर्टर्स सिविल दौर समझते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। वरना भी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें नादरा के ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम के तमाम अफसरान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड फौजी अफसरान पर मुश्तमिल है, 1-2 सिविलियंस के अलावा। अब ये क्या है? क्या ये मुल्की अदारों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है? कोशिश की जा रही है? नहीं, किया जा चुका है। कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जहाँ हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसरान अपना कंट्रोल हासिल ना कर चुके हों या अपना सिक्का ना जमा चुके हों। और ये कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाला इलेक्शन 2023 का ये भी भरपूर तरीके से और बड़ी बआसानी उसी तरह मैनेज होगा जैसे 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिए जाने का तो खालिस मकसद ही है कि एक मरतबा फिर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को मुसल्लत कर दिया जाए। क्योंकि ये बात तय है कि जब भी फ़ौज इक़्तिदार में आती है वो कम से कम 10 साल ज़रूर बराजमान रहती है, जब तक मुल्क अच्छी तरह सत्यानाश नहीं हो जाता। वो वापस नहीं जाते और जब मुल्क संभालना उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के हवाले करते हैं उसको संभालने के लिए। और इस दौरान भी उनके रास्ते में इतनी रुकावटें और उनके ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं किरदार कशी के कि कहीं वो स्टेबल ना हो जाए। तो नाज़रीन, बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी ने दुरुस्त कहा कि नवाज़ शरीफ बाहर जाके बैठ गए हैं, जरदारी और उनके साथी जेलों में पड़े हुए हैं। और इस कदर सपोर्ट जितनी इस हुकूमत को मिली है, मीडिया की, फ़ौज की, अदलिया की, अदारों की, नैब की, आज तक किसी हुकूमत को नहीं मिली। उसके बावजूद भी अगर 3.5 साल के बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से शुरू होती है कि पिछले 30 साल दौर में ये तबाही हो गई थी तो और हम ही इसलिए ये नहीं कर सके और वो नहीं कर सके। अभी कुछ दिन पहले जो इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि 2 महीने मुश्किल के और हैं, और अब ये ताज़ा बयान किया है कि 2 महीने मुश्किल के और गुजर जाने के बाद भी आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। बहरहाल
یہ ایک نوید ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے، جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں، وہ بس اس بات میں خوش ہیں کہ ان کا لیڈر وزیر اعظم بن چکا ہے، اور یہ وہ لوگ خوش ہیں جو اپنی کمائی پہ نہیں پل رہے، یا ڈالر اور پاؤنڈز میں کما رہے ہیں یا اپنے والد صاحب کی کمائی پر پل رہے ہیں۔ بہرحال بجٹ کے بعد منی بجٹ میں پیٹرول اور سی این جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے، اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی اعلانیہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ بجلی کے ریٹس بھی بڑھائے جا چکے ہیں، اور اس منی بجٹ کے ذریعے مہنگائی کا ایک نیا طوفان سامنے آ چکا ہے۔ جب اضافہ لوگوں کو 10% ملے گا تو وہ 10% اضافہ 10% مائنس کے ہی مترادف ہوگا۔ ناظرین، ترجیحات ہماری عجیب و غریب ہو چکی ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں اموات کا، تو دلیپ کمار جو بھارتی ہیرو ہیں فلموں کے، وہ 99 ایئرس کی ایج میں 1922 میں اگر پیدا ہوئے تھے تو 2021 تک ان کی ایج 99 بنتی ہے۔ ان کی وفات ہوتی ہے تو اس پر پاکستانی میڈیا بہت آٹھ آنسو بہاتا ہے۔ بہرحال انسان اور مسلمان اور ایک ہیرو اس خطے کے، افسوسناک موت ضرور ہے، لیکن یہی میڈیا پاکستان کے ایک سینیٹر کی المناک موت، جو انتہائی خوفناک حادثے میں زخمی ہوئے اور جاں بحق ہو گئے، اور ان کا اتنا بڑا تاریخی جنازہ ہوا جس میں 8 سے 10 لاکھ لوگ شریک تھے، جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، اس پر میڈیا بالکل چپ سا دے رہا، اور ایسے کہ جیسے ملک میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں رہا۔ حیرت کی بات ہے، اور چور کی داڑھی میں تنکے والی بھی بات ہے، کہ اگر ایک خبر ہوتی ہے جیسے کہ دلیپ کمار صاحب کی موت ایک خبر ہے اور وہ دی گئی ہے، تو عثمان کاکڑ جو کہ سینیٹر ہیں، ان کی موت بھی ایک خبر تھی، وہ کیوں نہیں دی گئی؟ کیا اس میں قصور حکومت پاکستان یا اداروں کا تھا جو اس کو چھپایا گیا، یا اس لیے چھپایا گیا کہ وہ حق بات کرتے تھے؟ یعنی اس ملک میں اب حق بات کرنا ہی ممنوع قرار پا گیا ہے، جو بولے گا اس کو گمنامی کی موت مرنا ہوگا۔ ناظرین، ترجیحاتی کی بات ہو رہی ہے تو توہین عدالت کی بھی بات کر لیتے ہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں، بہت زیادہ دولت مند نہیں، اپنی یونین کونسل کی سطح کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا جس میں چیف جسٹس کا ماضی بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ ماضی انہوں نے درست بیان کیا یا غلط، یہ بہرحال ایک تحقیق طلب بات ہے، اور وہ غلط ہے تو اس کا ڈینائل آنا چاہیے، اور اگر وہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت، وہ تب کی بات کی گئی جب وہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے، شاید ہو سکتا ہے وکیل رہے ہوں۔ تو بطور وکیل کے کوئی بھی شخص کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وابستگی تھی یا نہیں تھی یہ بھی ایک تحقیقات طلب بات ہے، لیکن اس کو ان کے اس بیان کو ان کو طلب کیا گیا، اور ان کے خلاف توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، جس پر آ کر انہوں نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی، اور اس نے آگے بتایا کہ اب میرا اس کے کسی سیاسی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا، میں جو کہہ گیا اس پر میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور میں آئندہ کے لیے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ خیر، یہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی پہ قائم 3 رکنی بینچ کی بھی گریٹنس ہے، جنہوں نے ان کو اس چیف جسٹس کے خلاف اتنے سخت ریمارکس پر بھی یہ کہا بہرحال کہ بطور شہری آپ کی ایک عزت ہے، اور یہ پاؤں پکڑنے کی بات نہ کریں، اور آپ اپنے ایک لیول سے نیچے نہ گریں۔ تو انہیں عدالت کی درخواست کا جواب دیں، جو معافی بھی آپ مانگ رہے ہیں وہ تحریری اور قانونی انگریڈینٹس کے ساتھ دیں تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، پتہ نہیں یہ توہین عدالت ہے کہ نہیں۔ میں نے جیسا بتایا کہ جو مسعود الرحمان نے بات کی وہ اس دور کی تھی کہ جب چیف جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، بلکہ ان کا ماضی تھا، تو وہ توہین عدالت بنتی ہے یا نہیں، یہ تو عدالت ابھی جب سماعت ہوگی اور کیس کی کارروائی آگے چلے گی تو ڈٹرمن کر دے گی۔ لیکن عدالت ایک کیس جو عدالت میں چل رہا ہے، جس پر عدالتیں اپنا ایک فیصلہ دے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ملزم عدالت نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی ضمانت مستر کر کے اس کے بارے میں اگر ایک ملک کا انتہائی با اختیار شخص بقائم ہوش و حواس
یہ بیان دیتا ہے کہ اگر وہ ملزم معافی مانگ لے تو ہم اس کو رہا کر دیں گے، تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ کیسے ایک ایسا شخص جو ایک محکمے کا سربراہ ہے صرف، وہ اتنی بڑی مطلب قانوناً اور آئیناً تو ایک آئینی طور پر تو وہ ایک محکمے کا سربراہ ہی ہے، لیکن عملاً اور بندوق کے زور پہ انہوں نے جو پورا پاکستان اور اس کے اختیارات اپنی گرپ میں لے رکھے ہیں، اس کا اظہار اس ایک جملے میں ہے کہ اگر علی وزیر معافی مانگ لے تو ہم انہیں رہا کر دیں گے۔ کون رہا کر دے گا؟ رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے نا، تو آپ کیسے رہا کر دیں گے؟ یہ ہے میری نظر میں تو یہ توہین عدالت ہے۔ اب اس کا عدالت کوئی کیوں نوٹس نہیں لے رہی کہ بھائی جس ملزم کی ہم نے 2 مرتبہ ضمانت مسترد کر کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو رہا کر دیں گے؟ بہرحال تردیات کی بات ہے کہ کمزور ہماری گرفت میں آ جاتا ہے مسعود الرحمان، اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اس کو ہم لتاڑتے بھی ہیں اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی کیا آپ نے وہ تقریر ہوش حواس میں بھی کی تھی؟ جب کی تھی تو آپ نے ہوش حواس میں تو تھے نا۔ کاش یہی بات ہم اس آدمی سے بھی پوچھ سکیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ملزم جو عدالت کی تحویل میں ہے وہ اگر معافی مانگ لے تو میں اس کو رہا کر دوں گا، اس سے بھی یہ پوچھا جا سکے کہ کیا بھائی صاحب کیا آپ نے یہ بات اپنے ہوش و حواس میں ہی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جرت دے۔ بہرحال جو بھی ناظرین ملک کے حالات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اپڈیٹس آتی رہیں گی، اس پر اسی طرح تبصرے اور تنقید تو بہرحال کرتے رہیں گے۔ مقصد اصلاح ہے، کسی کی دل آزاری یا توہین اور یا کسی کو بیجا تنقید کا نشانہ بنانا نہیں۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔